جزیرت العرب کے اندر رہنے والے لوگوں کا جو دین تھا، دو طرح کے لوگ تھے جزیرت العرب میں. ایک تو وہ لوگ تھے یہودی، عرب کے بعض علاقوں میں آباد تھے، لیکن بنیادی طور پر جزیرت العرب میں رہنے والوں کا جو نعرہ تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. ملت ابراہیمی ان کا نعرہ تھا. قرآن کریم نے اس لیے بیان کیا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ چلتے چلاتے ان کے اندر شرک آ گیا. عرب لوگوں میں شرک آ گیا. شرک کا مطلب بت پرستی شروع کر دی. ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوا کرتا تھا. قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، لات منات، یہ سارے قرآن نے ان کا ذکر کیا. ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ سارے بتوں کے نام تھے ان کے. حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو رجاء العطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نعبد الحجر فاذا وجدنا حجرا هو خیر منه القیناه واخذنا الاخر فاذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من التراب. کہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہم ایک پتھر کو پوچھتے تھے، جب وہ پرانا ہو جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے. پھر کوئی اور پتھر تلاش کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے. اگر کوئی پتھر نہیں ملتا تھا تو مٹی جمع کر کے، گارا جمع کر کے اس سے ایک بت بناتے تھے، اس کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب دیکھیں عرب کے اندر یہ بنیادی، یعنی آپ اگر ان کا مذہب دیکھیں تو مذہب ان کا بت پرستی تھا. کہتے وہ یہ تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبعین ہیں، لیکن در حقیقت وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے. اور شرک بھی اس طرح کا کہ بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتح بن کر تشریف لائے مکہ میں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے جو آپ نے مکہ بیت اللہ سے نکالے. 360 بت، الگ الگ بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اسلام نے اس چیز کو بھی ختم کیا ہے. اب یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے لیے بت تراشے ہوئے ہیں. ہم بھی پتھروں کے آگے جھکتے ہیں، قبروں کے آگے جھکتے ہیں، مزاروں کے آگے جھکتے ہیں. اسلام نے آ کے ان ساری چیزوں کو ختم کیا کہ بھائی جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو. نہ پتھر کے سامنے جھکنا جائز ہے، نہ قبر کے سامنے جھکنا جائز ہے، نہ کسی پیر کو سجدہ کرنا جائز ہے، نہ کسی فقیر کو سجدہ کرنا جائز ہے. سجدہ اگر جائز ہے تو صرف اللہ کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر سجدہ میں سجدے کا حکم کسی کو دیتا اللہ کے علاوہ تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے آگے سجدہ کرے. لیکن سجدے کا حکم شریعت میں نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ کو اس چیز پر بھی دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے عرب جس مذہب کو کے پیروکار تھے وہ در حقیقت مشرک تھے. اور اسی کو قرآن نے شرک کہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو سارا جھگڑا اسی بات پہ تھا نا. 13 سال جو آپ نے مکہ مکرمہ میں دعوت دی ہے، وہ لوگ آپ کی دعوت کو جو قبول نہیں کر رہے تھے، کس وجہ سے نہیں کر رہے تھے؟ ان کی لڑائی کیا تھی؟ ان کا مدعا کیا تھا؟ جھگڑا کیا تھا ان کا حضور سے؟ جھگڑا تو ان کا یہی تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کیوں کہتے؟ جزیرت العرب کے اندر کے جو لوگ تھے بنیادی طور پر یہ مشرک تھے. اور کوئی ان کا منضبط، جیسے عیسائیت ایک مذہب تھا، مجوسیت ایک مذہب تھا، عرب کے لوگوں کا کوئی لگا بندہ، کوئی طے شدہ، کوئی الگ سے دین نہیں تھا. بس جس کے جی میں آیا، جس نے اپنے لیے بت بنایا، ایک قبیلے نے اپنے لیے بنایا، دوسرے نے اپنے لیے، تیسرے نے اپنے لیے، اس طریقے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے.